حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک صفت قرآن کریم نے بیان کی ہے، انہو کان صادق الوعد، کہ وہ اپنے وعدے کا پاس رکھنے والے تھے۔ حدیث شریف کے اندر حضور علیہ السلام نے منافق کی 3 نشانیاں گنوائی، اور اس میں ایک نشانی آپ نے ارشاد فرمایا اذا وعد اخلف، کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے کوئی وعدہ کر رہا ہے اور اس کے دل میں اسی وقت یہ بات ہے کہ یہ کام میں نے کرنا نہیں ہے، بس زبان سے اتنا کہہ دینا ہے کہ یہ کام میں کر دوں گا یا میں اتنی دیر میں آ جاؤں گا، اور اس کے دل میں یہی ارادہ ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ انسان کو منافقین کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا، 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جب وہ کسی میں پائی جائیں تو وہ منافق ٹھہرتا ہے، اور جس میں ان 4 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس کے اندر نفاق کی، منافقت کی ایک خصلت موجود ہے، اس کو ڈرنا چاہیے۔ ہم اگر اپنے معاشرے پر غور کریں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے۔ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں 2 منٹ میں آیا، اور ارادہ ہمارا ہوتا ہے کہ میں 1 گھنٹے میں آؤں گا، میں 5 منٹ میں آیا، میں آپ کو کل شام پیسے دے دوں گا، میں آپ کا یہ کام 2 دن میں کر دوں گا، اور دل میں ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ یہ کام تو میں کر نہیں سکتا، 2 دن میں ہو نہیں سکتا، کل میں یہ پیسے ادا نہیں کر سکتا، لیکن ہم دوسرے سے وعدہ کر لیتے ہیں۔ یہ وعدہ خلافی کہلاتی ہے، جس کو منافقین کی نشانیوں میں قرار دیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ جو وعدہ کسی اور سے کرو اس کو پورا کیا کرو۔ ہمارے ہاں حکمرانوں کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے بہت سارے وعدے عوام سے کیے جاتے ہیں، لیکن اقتدار ملنے کے بعد، کرسی ملنے کے بعد، حکومت میں آنے کے بعد بہت سارے وعدوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی وعدہ خلافی کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے آپ اگر کسی سے کہتے ہیں میں آپ کا سلام فلاں آدمی تک پہنچا دوں گا، اور آپ وہ سلام نہیں پہنچاتے، یہ بھی وعدہ خلافی ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔